إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في موضع آخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الشيخ الموت قدر كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے صدر محترم جناب عطا الرحمان صاحب کے فرمود اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے دینی و ملی بھائیوں اور عزیزان گرامی اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں، تو آئیے سنتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے موت ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ اس دنیا میں زندہ رہیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے روح پھونکی ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو تب بھی، چاہے وہ ساو گدا ہو تب بھی، چاہے وہ چھوٹا ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی، جوان ہو تب بھی اسے موت آئے گی، بوڑھا ہو تب بھی اسے موت آئے گی۔ اور ایک موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک انسان کو مرنا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سور پھونکی ہے۔ میں بتاؤں موت کا منظر کیسا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ کیونکہ ان کا لگتے جگر، کسی کا لگتے جگر تو کسی کا دوست احباب کا انتقال ہو چکا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ موت کا منظر کیا جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ان کا حالات، ان کی حالات کیا ہوتی ہیں۔
آئیے ذرا سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. فلولا اذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق يومئذ المساق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ انسان کی روح جب ان کے حلق تک چلی جاتی ہے، انسان کی روح جب ان کے گلے تک آ جاتی ہے، تب وہ انسان چاہے وہ کافی کوشش کر لے لیکن اس روح کو وہ داخل نہیں کر سکتا ہے پورے جسم کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ وکیل من راق، یعنی تم جاؤ اس جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، جاؤ تم اس جھاڑ پھونک کرنے والے جس کے پاس جا کر تم منتیں مانگتے ہو کہ ہمیں تم ایک بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، اس طرح کی کہہ کر تم منتیں مانگتے ہو. چاہے وہ آپ کسی مزار پر جا کر بولیں یا کسی جھاڑ پھونک کرنے والے راگی کے پاس جائیں جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور اسے بلا کر لائیں اور کہیں کہ ہماری روح یہ حلق تک آ گئی ہے، اس روح کو تم پورے جسم میں لوٹا دو. نہیں لوٹا سکتے. اور جب روح کھینچی جاتی ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، تو دونوں پاؤں لپٹ جاتی ہیں، یعنی یہ دو پاؤں ہیں یا آپس میں جم جاتے ہیں. انسان کی روح جب کھینچی جاتی ہے تو پہلے ملک الموت جب روح کو کھینچتے ہیں تو پیر سے لے کر یہ ٹخنوں تک کا حصہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. پھر جب ملک الموت اس روح کو کھینچتے تو ٹخنوں سے لے کر کمر تک کا حصہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. ذرا سوچیں یہ ملک الموت جو اپنے روح کو آپ کے جسم سے کھینچتے ہیں تو اس طرح کی حالات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر جب وہ روح کو کھینچتے ہیں تو کمر سے لے کر گلے تک کا حصہ یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ فالج پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کا ہاتھ فالج پڑ جاتے ہیں، ہاتھ کوئی کام نہیں کرتا ہے یا پیر کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ ایسے ہی رہتے ہیں. بتائیے ذرا کہ یہ ملک الموت جب ان روح کو کھینچتے ہیں تو کسی راگی یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے اس روح کو لوٹا سکتے ہیں؟ نہیں. یہی وہ روح جب یہ نرکرے تک آ جاتی ہے پھر ملک الموت اسے لے کر چلے جاتے ہیں، نکال لیتے ہیں تو ایک انسان مردہ ہو کر رہ جاتا ہے. ایک انسان جتنا دیر تک ان کے اندر روح ہو تو ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے. ذرا سوچیں، ہم میں سے ہر ایک غور کریں کہ ایک انسان جو ہر ایک کے نزدیک پیارا تھا، ہر ایک کے نزدیک محبوب تھا، آج ان کے اندر روح نہیں ہے. اسی لیے ہر انسان ان سے دوری اختیار کرتے ہیں یا ان سے ایک دن 2 دن کے ان کا شوق بناتے ہیں، پھر ان کو کہہ کر بھول جاتے ہیں. یہی انسان جو کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا یا کسی کے کوئی اور رشتہ دار کے شکل میں وہ ہوا کرتے ہیں. یہ کہ انسان جس کے اندر روح ہو، ہر ایک کو اس سے پیار ہوتا ہے. بیٹا نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے باپ ہم سے دور ہو جائیں، ماں نہیں چاہتی کہ ہمارے بیٹے ہم سے دور ہو جائیں، اولاد نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے باپ ہم سے دور ہو جائیں، کوئی بیوی نہیں چاہتی ہے کہ ہم سے ہمارے شوہر چلے جائیں. لیکن ان تمام سوچوں کے باوجود وہ روح جب ملک الموت کھینچ لیتے ہیں تو انسان کو مردہ ہونا پڑتا ہے. اور پھر اس انسان کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ زیادہ تر رکھ لیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے اگر اس کو دیر کرنا پڑے تو 1 دن کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، پھر جلدی سے ہم لوگ اس کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں. بتائیے ایک انسان جو اب تک اتنا محبوب تھا کہ کوئی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کوئی اسے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آج وہ انسان کی روح جب نکلی، آج اس انسان کی روح جب ملک الموت لے کر چلے گئے تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو جلدی سے قبر پر پہنچا دی جائے، قبر تک پہنچا دی جائے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں موت ایک ایسی اصل حقیقت، موت ایک ایسی چیز ہے جس کا جام ہر ایک کو پینا ہے.
اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. الموت کل نفس شاربہ القبر باب کل نفس داخلہ. کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر جاندار کو پینا پڑتا ہے. اور یہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ایک قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے. یہی وہ دروازہ ہے جس سے آخرت کے دروازے کھلتے ہیں. دنیاوی زندگی گزرنے کے بعد انسان کا جو گھر اور مکان ہوتا ہے وہ قبر ہوا کرتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے یہی پہلا دروازہ ہے جس سے آپ آخرت کا سفر کر سکتے ہیں. یہ ہے موت، جس کا نام سنتے ہی ہم اور آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. موت لفظ سن کر ہمارے جسم پر ایک طرح کی تری یا ایک طرح کی جسے تکلیف ہو وہ ہم محسوس کرنے لگتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود ہر انسان کو موت آئے گی، اور جس دن آئے گی اس دن ہم اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں اسی موت کو بیان کرتے ہوئے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. جب روح نرکرے تک پہنچ جاتی ہے، جب روح یہ حلق تک چلی جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. پھر ہم اور آپ اس مردے کو دیکھتے رہتے ہیں، یا وہ مردے جو ملک الموت روح کو کھینچتے ہیں وہ مردے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری روح کو لے کر فرشتے کہاں لے جا رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس مردے سے زیادہ قریب ہیں. اس مردے یعنی جو مرنے والا انسان ہے، اس انسان سے ہم زیادہ قریب ہیں تم لوگوں کے، لیکن تم لوگ دیکھتے نہیں ہو. اللہ رب العالمین اس بندے کے سہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں. ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جو مردے کے پاس ہیں ہم زیادہ قریب ہیں، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین ان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ ہے موت. ذرا سوچیں، یاد کریں اس موت کو جس موت سے ہم اور آپ غافل ہیں. ذرا سوچیں اس موت کو جس موت نے بچے کو یتیم بنا دیا، وہ موت جس نے بیوی کو بیوہ بنا دی، وہ موت جو ماں سے اپنے بیٹے کو جدا کر دیے، وہ موت جس سے رشتہ داروں کو وہ موت جو رشتہ داروں سے الگ کر دیے. ذرا سوچیں اس موت کے بارے میں. جس دن ہماری اور آپ کی باری آ جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں، اپنے ذہن میں باتوں کو دوڑائیں، ذرا ذہن میں اپنی باتوں کو دوڑائیں اور سوچیں کہ اس وقت ہماری حالات کیا ہو سکتی ہے. جب روح انصاری ہمارے جسم سے پرواز ہو جائیں اس وقت کی عالم کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے، انسان موت سے بھاگتا ہے. ہر ایک انسان موت سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن موت اسے آ پکڑتی ہے، آ دبوچتی ہے. یہ ملک الموت اس انسان کے پاس آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ کتنے مضبوط کیلو بھی کیوں نہ داخل ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دنیا میں چاہے کسی بھی کونے میں یا مضبوط قلعے میں کیوں نہ داخل ہو جاؤ، لیکن یہ ملک الموت تم تک آ کر پہنچے گی. یہ ملک الموت تم تک پہنچے گی.
चाहे तुम शीशों के पिलाए हुए घरों में दाखिल हो जाओ, या तुम ये पुख्ता घर में दाखिल हो जाओ, या तुम ये झोंपड़ी में रहो, चाहे तुम ऐसे रूम में रहो, चाहे तुम किसी भी जगह में रहो, अगर तुम्हारे अंदर रूह है तो वो मलकुल मौत तुम तक आ पहुंचेगी। ये मलकुल मौत है जिससे किसी को छुटकारा नहीं है, और किसी को ये भी मालूम नहीं कि वो कल क्या कुछ करेगा, और ये भी नहीं मालूम कि वो किस जगह पर मरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि इंसान को पता नहीं है कि कल वो क्या करेगा, और ये भी पता नहीं है कि कल वो किस जमीन पर मरेगा या उसकी इंतकाल कहाँ होगी। इस बारे में उसे पता नहीं है। लेकिन अगर इन तमाम चीजों के बारे में, मलकुल मौत के बारे में, या आप कहाँ मरेंगे, कल आप क्या कुछ करेंगे, इनके बारे में अगर किसी को खबर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही इसकी जानकारी है। चाहे आप बाहर रहें या घर के अंदर, चाहे आप हजर में रहें या सफर में, चाहे आप किसी भी जगह में रहें, आपकी मौत कहाँ आएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जात को मालूम है। किसी को नहीं मालूम कि हम बाहर मरेंगे, किसी को नहीं मालूम कि हम घर में मरेंगे, किसी को नहीं मालूम कि हम बाहर किसी काम के लिए जाएंगे और हमारी इंतकाल हो जाएगी, किसी को ये नहीं मालूम कि हम कहाँ मरेंगे, किसी को ये नहीं मालूम कि हम कल कुछ क्या करेंगे। जरा सोचे, अपने बातों पर जहन पर दौड़ाइए। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के वाकया बारहा सुना है कि एक आदमी या एक नौजवान जो बाहर काम करने के लिए गया, लेकिन अचानक उनके घर वालों तक ये खबर पहुंचती है कि तुम्हारा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारे रिश्तेदार अब दुनिया में नहीं रहे। ये इस तरह की खबर, अचानक अनहोनी खबर जब आप पहुंचती है तो जरा तसव्वुर कीजिए कि उस हालात में आपके जिस्म पर क्या तकलीफें आ पड़ती हैं, आपके साथ क्या मुसीबतें आन पड़ती हैं। जरा तसव्वुर करें उस हालात को, उस मंजर को जरा सोचे, अपने जहन में लाएं कि उस वक्त आपकी हालत क्या होती है। एक रिश्तेदार जिनका बेटा बाहर जाके इंतकाल किया, उनकी हालात क्या होती हैं। लेकिन इतनी सारी कठिनाई और नामालूम चीज ये मौत से हम में से हर एक शख्स गाफिल है और इसको याद करना नहीं चाहते हैं।